زندگی کامیاب ہوتی ہے وہ چاہے تنگدستی میں کیوں نہ ہو، خوشیوں کے ساتھ زندگی گزرتی ہے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ رویے ٹھیک نہ ہوں، حقوق ادا نہ ہو رہے ہوں، زیادتیاں ہو رہی ہوں، مزاج ایک دوسرے کے نہ ملیں اور ایک دوسرے کو تکلیفیں پہنچائیں، تو سب کچھ ہونے کے باوجود انسان ٹینشنوں کے ساتھ نہیں گزارتا۔ انسان کے اپنے ہاتھ میں ہے، وہ بہت ساری پریشانیوں کو پیدا ہونے سے پہلے روک سکتا ہے اپنے رویے کے اچھے ہونے کی وجہ سے، اور بہت ساری پریشانیاں وہ ہیں جو رویوں کے ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوں۔ بے شمار گھروں میں سب کچھ ہے اور رویے ٹھیک نہیں ہے، چاہے شوہر کے چاہے بیوی کے، تو نتیجہ یہ ہے کہ نہ صرف وہ دو بلکہ ان کا پورا گھر اور خاندان زندگی بھر ٹینشنوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ بعض دفعہ ہم ایسے گھروں کو بھی دیکھتے ہیں کہ جن گھروں کی بڑی نسل تیسری نسل بن گئی، یعنی وہ گرینڈ فادر بھی بن گئے، لیکن ابھی تک ان کی میاں بیوی کے ٹکراؤ ختم نہیں ہو رہے ہیں، دونوں مرنے کے قریب پہنچ چکے ہیں لیکن ٹکراؤ اب بھی جاری ہے۔ اگر انسانوں کا مزاج حقوق کی ادائیگی کا ہو اور دوسروں پر ظلم و زیادتی کا نہ ہو، تو پھر وہ خوشیاں انسان کو ملتی ہیں جن خوشیوں کا آپ کو اندازہ نہیں ہو سکتا۔ ہم جب اپنے بڑوں کے واقعات اور حالات پڑھتے ہیں تو بہت تعجب ہوتا ہے اپنی کمیوں پر، کہ ہمارے اندر کیسی کیسی عجیب عجیب کمیاں ہیں۔ مجھے بھی ایک واقعہ یاد آیا، اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں ہیں۔ ہمارے قریب کے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں جو عالم بھی تھے، بہت متقی تھے، بہت اونچے درجے کے کمالات کے شخص تھے۔ ان کا نام تھا مولانا محمد عیسیٰ۔ یہ شاگرد تھے یا نہیں، لیکن دیکھیے مرید تھے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ۔ مولانا محمد عیسیٰ کے حالات میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ میں تمہارا مہر ادا نہیں کر پایا اور میں بغیر مہر ادا کیے تمہارے ساتھ زندگی گزارنا بھی نہیں چاہتا۔ تو بیوی نے کہا کہ دے دیجیے مہر۔ تو شوہر نے کہا مگر ادائیگی کی ہمت نہیں، وسائل نہیں کہ میں مہر ادا کر سکوں۔ بیوی نے کہا کہ میں نے آپ سے مطالبہ کہاں کیا مہر۔ مولانا نے کہا کہ تم نے مطالبہ بالکل نہیں کیا ہے، لیکن میں آمادہ نہیں ہوں کہ مہر ادا کیے بغیر تمہارے ساتھ زندگی گزاروں، کیونکہ مہر کی ادائیگی کا اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ بیوی نے کہا پھر مہر دے دیجیے۔ شوہر نے کہا مگر میرے پاس ہے ہی نہیں مہر ادا کرنے کے لیے کچھ۔ تو اہلیہ تعجب کے ساتھ کہہ رہی ہوں گی کہ آپ مہر کو ادا کرنا بھی چاہتے ہیں، خود ہی کہہ رہے ہیں میں ادا نہیں کر سکتا، تو پھر آپ نے ٹاپک کیوں اٹھایا؟ انہوں نے کہا کہ اس لیے میں نے اٹھایا کہ میں چاہتا ہوں تمہارا مہر ادا کرو، میرے پاس وسائل نہیں ہے، اس لیے میری درخواست آپ قبول کر لیں کہ یہ میرا مکان آپ مہر لے لیں۔ بیوی نے کہا بہت اچھا ہے، کیونکہ مہر میرا بہت کم ہے، مکان کی مالیت بہت زیادہ ہے، تو جو سارا مکان ہی آپ مجھے مہر میں دے دیں گے اور زیادہ خوشی کی بات ہے۔ کہا ٹھیک ہے، آج کے بعد یہ مکان آپ کا ہے، اور میں مہر ادا کر کے بری ہو گیا۔ بیوی نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، میں نے مہر وصول کر لیا، اب یہ فکر رہے۔ اس کے بعد شوہر کہتے ہیں اب آگے سنیے آپ، میرا دین مجھے حکم کرتا ہے کہ اپنی بیوی کے رہائش کا انتظام کرو، اور میرے پاس اپنا مکان نہیں ہے جس میں اپنی بیوی کو بسا سکوں۔ میرا مکان تھا وہ میں بیوی کو مہر میں دے چکا، اور میرا دین مجھے حکم کرتا ہے کہ مجھے اپنی بیوی کے رہنے سہنے کا انتظام کرنا ہے، کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے۔ تو کھانے پینے کے لیے تو میں کماؤں گا اور کھلاؤں گا، لیکن مکان کا میرے پاس انتظام نہیں ہے۔ اب مجھے کہیں کرائے کا مکان ڈھونڈنا ہے تاکہ میں اپنی بیوی کو اس میں رہائش کرا سکوں۔ یہ مکان تو میری بیوی کا ہے، اس کی مرضی ہے، جہاں چاہے وہ استعمال کرے۔ اب بجائے اس کے کہ کہیں اور میں مکان ڈھونڈوں، میں آپ سے کہتا ہوں یہ مکان آپ مجھے کرائے پر دے دیجیے تاکہ میں آپ کو اس میں رہائش کرا سکوں۔ ظاہر بیوی کو تعجب بھی ہوا ہوگا، حیران بھی ہوئی ہوگی۔ انہوں نے کہا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اب کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ مکان آپ کا ہے، مجھے اپنی بیوی کو بسانا ہے، لہٰذا یہ مکان آپ مجھے کرائے پر دے دیں، بجائے اس کے کہ کہیں اور میں مکان لے لوں تو میں کرایہ ادا کرتا رہوں گا، کیونکہ ڈیوٹی میری ہے۔ تو ساری زندگی مولانا عیسیٰ صاحب اپنی بیوی کو کرایہ ادا کرتے رہے اور اسی میں رہائش ہوتی۔ مجھے دوسرا واقعہ بھی یاد آیا جس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا اپنی بیویوں کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ علامہ انور شاہ صاحب کی بہت مشہور بڑے شاگرد تھے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب۔ یہ خلیفہ تھے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے، اور شاگرد تھے مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ، اور یہ پاکستان کے مفتی اعظم بھی تھے۔ مولانا شفیع صاحب کے ایک صاحبزادے ان کے شہر سے دوسرے شہر میں رہا کرتے تھے۔
وہ साहबजादे अपने वालिद से मुलाकात करने के लिए अपनी बीवी बच्चों के साथ आए। तो वालिद साहब से मुलाकात की तो उन्होंने मुलाकात करने के बाद कहा, हजरत अब मैं वापस जाना चाहता हूँ। उनके छोटे भाई, बड़े भाई मुलाकात करने के लिए अपने वालिद के पास आए हैं। वालिद के पास उनके छोटे भाई रहा करते थे, जिनकी अभी कुछ अरसा पहले वफात हुई है, जो बहुत बड़ी शख्सियत थी, हजरत मौलाना मोहम्मद रफ़ी उस्मानी, जो हजरत मौलाना मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब दामद बरकातुम के बड़े भाई थे। तो मौलाना रफ़ी उस्मानी कहते हैं कि मैंने अपने बड़े भाई से कहा कि भाईजान आज रात को यहीं ठहर जाएं। जब इन्होंने अपने बड़े भाई से कहा रात को यहीं ठहर जाएं, तो उनके वालिद मौलाना शफी साहब ने बहुत ही नाराज़गी के साथ उनकी तरफ देखा। तो मौलाना रफ़ी साहब कहते हैं मैं ताज्जुब में पड़ गया, क्या भाईजान नाराज़ होकर क्यों नाराज़ हो गए? इतने में उन्होंने कहा, हजरत अब मुझे इजाज़त है, मैं निकल जाऊंगा अपने बीवी बच्चों को लेकर। अब वालिद साहब ने कहा ज़रूर जाइए। छोटे भाई ने फिर कहा, हजरत बड़े भाई से कि आप क़याम कर लें रात को यहीं, एक रात अब्बाजान के साथ गुजारें। तो मौलाना शफी साहब ने फिर उनको नाराज नजरों से देखा। बहरहाल वो रुखसत होकर निकल गए। अब मौलाना शफी साहब ने अपने बेटे से कहा कि तुम सोच रहे होंगे कि मैं कैसा बाप हूँ कि मैं अपने बेटे को कह रहा हूँ आप जाओ, और तुम रोक रहे थे, मैं तुम्हें नाराज हो रहा था। तो सुनो मैं क्या बात कहना चाह रहा था। मुझे बहुत खुशी होती मेरा बेटा अपने अहलो अयाल के साथ मेरे साथ एक रात और गुजारता, मैं उनका बाप हूँ। लेकिन तुम जब उनको रोक रहे थे तो क्या तुमने अपनी बीवी से पूछा था कि मैं इन मेहमानों को रोकूंगा, आप खाने का इंतजाम कर सकोगे या नहीं? क्योंकि तुम उनको कहकर रात को रुक जाओ, और वो जब रुक जाते पूरा अयाल उनका, तो जाहिर है तुम्हारी अहलिया को इनके लिए खाने का इंतजाम करना था, तुम तो लाकर देते हो, पकाना उन्हीं को था, और ये उन पर बोझ पड़ जाता। तो पहले उनसे इजाज़त लेनी चाहिए थी कि मैं इन मेहमानों को रोकना चाहता हूँ, आपको खाना पकाने का लोड तो नहीं पड़ेगा, आप दिल से आमादा हो जाएंगे खाना तैयार करने के लिए। हो सकता है वो ये कहती कि मैं नहीं कर सकती, तो फिर तुम्हें कहीं होटल से कहीं और से इंतजाम करना चाहिए था। अपनी बीवी से पूछे बगैर तुम कैसे मेहमान को रोक रहे? इससे हम समझ सकते हैं कि मीटर क्या होना चाहिए। मैं इस वक्त जो बात अर्ज करना चाह रहा हूँ वो हम सब के लिए, जिनकी शादियां हो गई हैं, तो हम सब के लिए मैसेज है कि अपनी फैमिली लाइफ को कामयाब बनाएं, और उसके लिए अखलाक, हुस्न सलूक, मोहब्बतें, कुर्बानी का जज्बा, बर्दाश्त करने का जज्बा, और छोटी बातों को अवॉइड करने का मिजाज अगर हमारे अंदर आ गया तो हम बहुत सारी उलझनों से बच जाएंगे। मेरे भाइयों, बहुत ताज्जुब होता है उस वक्त जब अल्लाह ने सारी नेमतें अता की हैं, बहुत शानदार बिल्डिंग, तमाम फैसिलिटीज मौजूद, गाड़ियां भी हैं, आसानी की जितनी चीजें दरकार है वो भी हैं, खाने पीने के सारे सोर्सेज हैं, आसानी के लिए सर्दी और गर्मी के तमाम इंतजाम हैं। लेकिन रवैये ठीक नहीं है तो शौहर की तरफ से बीवियां सताई जाती हैं, बीवियों की तरफ से शौहर सताए जाते हैं, और उसके नतीजे में घर तबाह होते हैं, उसके नतीजे में बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। और हम जब देखते हैं सोसाइटी के अंदर कि मियाँ बीवी लड़ रहे हैं, बीवी फरार हो गई है, शौहर कहीं और हैं, बच्चे बिखरे हुए हैं, मतलब मेरे नजरों में है ऐसे बहुत सारे घर, और हमसे भी पूछते रहते हैं कि सुबह को बाप के साथ है, शाम को माँ के साथ है, आपस में जोड़ नहीं लग रहा है, और जब तहकीक करते हैं तो बहुत छोटी छोटी बातें। बर्दाश्त करने का मिजाज अगर होगा तो हम बहुत सारी उलझनों से अपने आप को भी बचा सकते हैं और अपनी जिंदगी के साथी को भी बचा सकते हैं। सोचना चाहिए कि जिसको हमने सारी जिंदगी का शरीक बना लिया, जिसको हम कहते हैं शरीक हयात, उसको हम दुख दे करके, चाहे वो शौहर बीवी को या बीवी शौहर को, उसको हम दुख दे करके खुद कैसे खुश रह सकते हैं? बेवकूफ़ी की कुछ अलामतें ऐसी भी होती हैं जो अक्लमंदों में पाई जाती हैं। अक्लमंदों की बेवकूफ़ी में से एक बेवकूफ़ी ये है कि शौहर बीवी को दुख पहुंचाए और उम्मीद रखे कि मैं खुश रहूंगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जैसे कोई इंसान परहेज तो ना करे, डॉक्टर के एडवाइस पर अमल ना करे और उम्मीद करेगा कि मैं सेहतयाब हो जाऊंगा, या ऐसे ही कोई इंसान अपना रवैया बुरा रखे और बदकलामी करता हो और जुल्म करता हो, फिर उम्मीद रखेगा कि अगला आदमी जो है वो मेरा एहतराम करेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो अफसर जो अपने मातहतों के साथ बदकलामी करता है, बुरा रवैया अख्तियार करता है, वो अगर उम्मीद रखेगा कि इनके दिल में मेरी मोहब्बत और एहतराम होगा तो नादानी। यही वजह है कि जब वो रिटायर हो जाता है तो नीचे वाले सारा शुक्र पढ़ते हैं कि बड़ा दफा हो, लेकिन सामने वो एहतराम करेगा, वो दिखलावे का एहतराम होता है। रवैया अपने ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और रवैयों के ठीक करने की वजह से हम बहुत सारी उलझनों से बच जाएंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इसे बड़ी ताकीद के साथ फरमाते थे शौहरों को अपनी बीवियों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए
اور بیویوں کا اپنے شوہروں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے تاکہ ہماری فیملی لائف کامیاب ہو جائے۔ حضرات، دنیا میں کسی مذہب میں نکاح عبادت نہیں ہے، صرف اسلام میں۔ اسلام کی بے شمار خوبیوں میں سے یہ ہے کہ اسلام ان چیزوں کو عبادت بنا دیتا ہے جو دوسری قوموں کے ہاں سماجی کام یا جسمانی ضرورت ہوتی ہے، اسلام اس کو عبادت کا درجہ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک منفرد کارنامہ یہ بھی تھا، منفرد کارنامہ یہ کہ آپ نے انسان کی دنیاوی چیزوں کو جن کا فائدہ دنیا میں ہوگا اس کو آخرت کے ساتھ جوڑا۔ مثلا ناخن کاٹنے کا فائدہ انسان کی صحت کے اعتبار سے، صفائی کرنے کا فائدہ انسان کی صحت کے اعتبار سے ہے، اور آپ نے اس کو آخرت کے ساتھ جوڑا۔ اگر تم یہ صفائی کرو گے تو اتنا ثواب ملے گا، مسواک کرو گے تو یہ ثواب ملے گا، ناخن کاٹو گے تو یہ ثواب ملے گا، وضو کرو گے تو یہ ثواب ملے گا۔ گویا جو جسمانی فائدے ہیں ان کو آخرت کے ساتھ آپ جوڑو۔ آپ عیادت کرنے کے لیے جائیں گے تو یہ ثواب ملے گا، عیادت کرنا سماجی کام ہے، لیکن آپ نے اس کو آخرت کے ساتھ جوڑا۔ اب ایمان والا جب جائے گا کسی کی عیادت کرنے کے لیے تو عیادت کرتے ہوئے ایک طرف سے اس نے انسانی ہمدردی کا کام کیا، رشتہ داری کا حق نبھایا، پڑوسی کا حق نبھایا، محبتیں بڑھ گئی اور اسے اس کا ثواب بھی ملا۔ تو ثواب کی لالچ میں انسان اور زیادہ شوق کے ساتھ ہے۔ عیادت کرنے کو آپ نے فرمایا، عیادت کرنے کو آپ نے بہت بڑا اجر و ثواب کر دیا۔ اب بیٹا اپنے باپ کی اگر خدمت کر رہا ہے، عیادت کر رہا ہے، تیمارداری کر رہا ہے، تو گویا وہ آخرت کی بہت بڑی نعمت بھی کما رہا ہے اور اپنا حق بھی ادا کر رہا ہے۔ نکاح اسلام میں چونکہ عبادت ہے، اس لیے اس کے ضابطے بھی اسلام نے طے کر۔ نکاح کس طرح سے ہو، دونوں پہلے انمیرڈ تھے، ان کے لیے ضابطے کیا ہیں، دونوں کے نکاح پہلے ہو چکے تھے، اب دوبارہ نکاح ہو رہا ہے تو ان کے لیے ضابطے کیا ہیں، مہر کی ادائیگی کا حکم کیا ہے، وہ مہر کس طرح سے ادا کر دینا چاہیے، پھر مہر ادا کرنے کے بعد پھر واپس اس کو چھیننا بھی نہیں چاہیے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگوں کا رویہ ہے کہ بیوی کو مہر دیا، بعد میں پھر واپس دے دیا، چاہے وہ زیورات کی شکل میں، چاہے پیسے کی شکل میں، ہر چیز کے متعلق اسلام نے تفصیلات بیان کی ہے۔ لہذا ہم میں سے جن کے نکاح ہو چکے ہیں وہ اپنے رشتوں کو کامیاب بنانے کا عہد کر کے اٹھیں کہ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کریں گے، اتنی محبتیں بردیں گے، اور یاد رکھیں یہاں سے محبت دیں گے وہاں سے محبت آئے گی، یہاں سے برا سلوک کریں گے وہاں سے برا سلوک آئے گا، بلکہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں سے برا سلوک نہ آتا، وہ یہاں کے برے سلوک کی وجہ سے برا سلوک آتا۔ میں ذاتی طور پر ایسے گھر کو جانتا ہوں کہ وہ بیوی اس وجہ سے فرار ہو گئی کہ شوہر کا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، باقی سارے خاندان والے کہتے ہیں بہت اچھی لڑکی تھی لیکن شوہر ٹھیک نہیں تھا، اس لیے وہ فرار ہو گئی اور وہ اب آنے کو تیار نہیں، حتیٰ کہ اپنے بچے بھی چھوڑ دیں رویہ شوہر کے۔ اب وہ شوہر آ کر روتا ہے، ہم سے کہتا ہے کسی طرح سے بیوی لا کر کے دے دو۔ اب جب ہمارے سامنے کیس ہے، ہم نے کہا عجیب و غریب عورت ہے یہ، کہ بچوں کو چھوڑ کر چلی گئی۔ جب اسے بلا کر جب اس کی روداد غم سنی، ہم نے کہا یار ایسے انسان سے تو تم کو دور رہنا ہی ٹھیک ہے جس کے ساتھ تم نے یہ وقت گزارا۔ تو رویے ٹھیک کریں اپنی بیویوں کے ساتھ، یہ سوچ کر بیوی کے زیادہ احسانات ہوتے ہیں مرد پر بمقابلے مرد کے احسانات، اگرچہ وہ کمزور ہے جسمانی اعتبار سے، مرد کے مقابلے میں فزیکلی کمزور ہے عورت، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ اللہ نے نظام بنایا ہے کہ ہر مخلوق میں میل طاقتور ہوتا ہے فیمیل کے مقابلے میں، جانوروں میں بھی، انسانوں میں بھی، پرندوں میں بھی، لیکن اس کے باوجود بیوی کے احسانات شوہر پر زیادہ ہیں۔ بیوی ہی کے ذریعے سے حلال اولاد ملی، بیوی ہی کے ذریعے سے مرد گناہوں سے بچا ہوا ہے، بیوی ہی کے ذریعے سے گھر کھڑا ہے، اور بیوی ہی کے ذریعے سے گھر میں رونق ہے۔ یہ رونق کی بات تب سمجھ میں آئے گی کہ اگر بیوی کی وفات ہو جاتی ہے تو سارا گھر موجود ہوتا ہے لیکن خالی خالی، اور اگر کبھی خاتون خانہ اگر آپ کی اہلیہ کبھی میکے چلی گئی ہوں اور آپ جب آئیں گے گھر میں اور آپ کو معلوم ہے آج بیوی نہیں ہے، ٹھیک، آپ دیکھ لیجیے کیسا گھر محسوس ہو۔ جب میاں بیوی کے تعلقات ٹھیک ہوتے ہیں تو کیسے محبتوں کے ساتھ وقت گزرتا ہے، اور جب تعلقات ٹھیک نہیں ہوتے تو کیسے ٹینشنوں کے ساتھ گزرتا ہے۔ جناب ان کے رات بھی گزرتے ہیں تو ٹینشنوں کے ساتھ، کھانا بھی کھاتے ہیں تو ٹینشنوں کے ساتھ، ایک دوسرے کو دیکھیں گے بھی تو ٹینشنوں کے ساتھ، کیونکہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور جب محبتیں ہوتی ہیں جناب والا، پھر آپ کے گھر میں چاہے ڈشیں نہ ہوں، سیدھا سادہ آپ کے پاس کچھ کھانے کو نہیں، آپ اچار کے ساتھ کھانا کھائیں لیکن خوش ہو کر کھائیں گے، لیکن اگر آپ کے پاس قسم قسم کی ڈشیں ہیں اور فریج میں بہت سارے فروٹس رکھے ہوئے ہیں، سارے جوس ہیں، پر ہر چیز بے مزہ لگتی ہے، کیونکہ ازدواجی زندگی میں تلخی، ازدواجی زندگی کی تلخی پوری زندگی کو تلخ بنا دیتی ہے۔ تو بیویوں کے احسانات کو مان کر کے چلنا چاہیے۔ عورتوں کو ہم الگ سے سمجھاتے ہیں کہ تمہارے شوہروں کے کتنے حقوق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہاں کی عورتیں واقعتاً اور اپنے شوہروں کے سارے حقوق ادا نہیں کرتی، اس میں طرح طرح کی کوتاہیاں ہیں، اس میں کچھ سماجی ماحول بھی ایسا ہی ہے یہاں کا
کہ جس کی وجہ سے اور شوہروں کے بہت سارے حقوق تلف ہوتے ہیں اور شوہر پستے رہتے ہیں، خصوصاً عورتوں کا بغیر اجازت کے چلا جانا، یا میکے میں جا کر کے دنوں مہینوں ٹھہرے رہنا شوہر کی اجازت کے بغیر۔ شوہر نہیں چاہتا ہے، اس کے باوجود بیوی آتی ہے، کیا صاحب بنچما اب کرو، چلا تو چلے گلا گزر جائے گا، پھر آئیں گے، پھر آ گئی عید، یہ برو میشام گزر جائے گا، پھر آئیں گے، میشام کے بعد اب ہے یہ برو بڑ عید قربان کرو پتہ ہو۔ یہ جو وقت پر وقت گزارتے رہتے ہیں، اس میں دیکھنا ہوتا ہے شریعت کی اجازت ہے بھی یا نہیں۔ اگر شوہر شریعت کے ضابطوں کے مطابق اپنے بیوی کے ساتھ رویہ برتیں اور بیویاں شریعت کے ضابطوں کے مطابق رویہ برتیں اور ساتھ میں یہ بھی سمجھیں کہ مجھے اپنے شوق سے زیادہ ضروری ہے میرا زندگی کا پارٹنر میرے ساتھ رہے، اور شوہر یہ کہے، یہ سمجھے کہ مجھے اپنی چاہتیں پورے کرنے سے زیادہ ضروری ہے کہ میری بیوی ہمیشہ میرے ساتھ اٹیچ رہے، تو بہت سارے اپنے شوق چھوڑ دینے ہیں، آپ کا زندگی کا پارٹنر آپ کے ساتھ اٹیچ ہے۔ ایک بیوی وہ ہے کہ جب شوہر روانہ ہو گیا تو بیوی ڈیمانڈ کرے گی یہ چیز لے کر آنا، یہ چیز لے کر آنا، یہ چیز لے کر آنا، اور ایک بیوی وہ ہوتی ہے کہ شوہر سے کہتی ہے آپ آ گئے تو سب کچھ آ گیا، بتاؤ جی آپ کے لیے کیا کیا لانا ہے، میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، کیا لانا ہے۔ ایک بیوی ہے وہ آپ کو ڈیمانڈ کرے گی یہ سب، اور دوسری بیوی وہ ہے کہ آپ آ گئے تو سب کچھ آ گیا، تم وہاں سے میرے لیے کچھ بھی مت لانا، تم آ گئے تو سب کچھ آ گیا۔ اب اگر یہ شوہر کچھ بھی نہ لائے تو پھر بھی بیوی کو خوش ہوگا میرا شوہر صحیح سلامت واپس آ گیا، اور صاحب نے اگر کچھ اور ہو جاتا تو کچھ اور ہو جاتا، مطلب یہ حادثے کا شکار ہو گیا، یہ حادثے کا شکار ہو گیا۔ ابھی ہم جہاں رہ رہے ہیں یہاں قریب میں ہمارے پڑوسی بیچارے گئے ہوئے تھے کہیں کاروبار کرنے کے بعد وہاں کل ہارٹ اٹیک ہو گیا اور اب ان کی ڈیڈ باڈی آ رہی۔ اب اگر بالفرض جہاں سے بیوی نے ڈیمانڈیں کی ہوں گی اور وہاں سے ڈیڈ باڈی آ رہی، ایک بیوی وہ ہے جو شوہر کہے کہ آپ آگے میرا سب کچھ آ گیا، میری عزت آپ، میرا شوق آپ، میری خوشیاں آپ، میرا سر اونچا ہے جب تک آپ ہیں، اور شوہر یہ کہے گا کہ جب تک آپ ہیں میرا گھر آباد ہے، جب تک آپ ہیں میرے سب کچھ ہے۔ ہم گھروں میں آتے ہیں سارا کچھ ٹھیک، کھانا بھی تیار ہے، کپڑے بھی دھلے ہوئے ہیں، صفائیاں بھی ہو چکی ہیں، اہلیہ آپ کے انتظار میں ہیں، وہ آئیں گے تو بیٹھ کر کے خوشی کے ساتھ کھائیں گے۔ اب آپ ٹیڑھی نظروں سے لے کر کے آئے، ناراض ہو کر کے آئے، دیر کر کے آئے، ٹینشنوں کے ساتھ آئے، وہ ساری خوشیاں خاک کرنی۔ ہمارے نبی نے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی اسی لیے سکھائی، محبت کے ساتھ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دو، اس کے بہت ساری غم ختم ہو جائیں گے، اس کے بہت ساری ناراضیاں مٹ جائیں گی۔ بہرحال نکاح کی اس مجلس میں جو جمعے کے دن ہو رہی ہے، جمعے کے دن نکاح پڑھنا بہت زیادہ پسند ہے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ نکاح سب سے بہتر کون سے دن، تو جواب آتا ہے جمعے کے دن، اور اگر یہ سوال کیا جائے کہ نکاح پڑھنے کی سب سے بہترین جگہ کون سی ہے، تو جواب آئے گا مسجد، کیونکہ مسجد میں بہت ساری باتیں اپنے بھائیوں کو سمجھائی جا سکتی ہیں۔ گھروں کے اندر نکاح ہوتا ہے وہاں تو محدود لوگ ہوتے ہیں، گنے چنے لوگ ہوتے ہیں، اور ہمارے یہاں کشمیر میں تو ایک قدم اور دیکھ لیجئے کہ جن کا نکاح پڑھنا ہوتا ہے وہ ہوتے ہی نہیں۔ اب ہم نکاح کے حقوق بیان کر رہے ہیں مگر اس کو سنا رہے ہیں جو ہے ہی نہیں وہاں۔ ہم کہتے ہیں شوہر بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مگر کس کو سنائیں گے؟ وہ خاندان کے 2-3 بزرگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو جس کو سنانا تھا دولہا وہ کہیں اور بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ مسجد میں جب نکاح ہوتا ہے تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اعلنوا النکاح واجعلوه فی المساجد، نکاح خفیہ مت کرنا، اوپن ہو کر نکاح کرنا، اور مسجد میں نکاح پڑھنا۔ اور نکاح کی مجلس کا دوسرا میسج جس کو میں شارٹ کروں گا وہ یہ کہ جن کے نکاح نہیں ہوئے ہیں، آپ کی جوانی پاک دامن تب رہے گی کہ جب آپ اپنی حفاظت خود کریں گے، اور اگر آپ اپنی حفاظت نہیں کریں گے تو آپ کی جوانی پاک دامن نہیں رہے گی۔ جس دن آپ کا نکاح ہوگا تو آپ اپنے آپ سے پوچھیں آپ اس وقت کون سی کنڈیشن میں ہیں، آپ پاک دامن ہیں یا آپ سے غلطیاں ہو چکی ہیں۔ اب اگلی زندگی جب آپ گزاریں گے تو اس میں بڑی خوشیاں ہوں گی، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ جو اگلی خوشیاں آپ پانے والے ہیں وہ خوشی اس سے پہلے آپ نے پائی ہے حرام ذریعے سے۔ اگر حرام ذریعے سے وہ خوشی آپ نے پائی ہے تو خطرہ اس بات کا ہے کہ آگے حلال ذریعے کی خوشی آپ کو نہیں ملے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ شانو کبھی اگلی حلال خوشیوں کو محروم کر دیتے ہیں کہ تم نے حرام ذریعے سے وہ لذت اٹھا لی۔ حرام ذریعے سے اٹھائی گئی لذت کی سزا کبھی یہ لگتی ہے کہ حلال ذریعے کی لذت آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے نکاح میں مزہ رکھا ہے، دونوں میاں بیوی کا آپس میں ملنا بڑی خوشیوں کی چیز ہو، اور اس میں بھی اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کو نسل آگے چلانی ہے۔ اس نسل کو آگے چلانے کے لیے اللہ نے انجذاب مطلب شوہر بیوی کی طرف مائل رہے گا، بیوی شوہر کی طرف مائل رہے گی، یہ دونوں ایک دوسرے کی ضرورت محسوس کریں گے، پھر آپس میں ملاپ ہوگا تو اس میں خوشیاں ہوں گی۔
یہ جو خوشیاں اللہ نے رکھی اسی لیے رکھی ہیں تاکہ یہ ملے رہیں، اٹیچ رہیں آپس میں، اور زندگی بھر اٹیچ رہیں، اور یہ جتنے آپس میں اٹیچ رہیں گے اتنے ایک دوسرے کی خیال رکھیں گے، ایک دوسرے کی محبت کا برتیں گے۔ شوہر سوچے گا یہ میری زندگی کا پارٹنر ہے، یہ موت تک میرا ساتھ رہنا چاہیے اور صحیح رات میں رہیں۔ بیوی سوچے میری زندگی بھر کا سہارا ہے، مجھے یہ موت تک میرا ساتھ دینا چاہیے اور صحت مند رہنا چاہیے۔ تو جن کے نکاح نہیں ہوئے ہیں ان بھائیوں کے لیے نکاح کی اس مجلس کا میسیج یہ ہے کہ آپ اپنی جوانی کی حفاظت کریں گے، اگرچہ یہ بہت مشکل ہے آج کے اس دور میں، جس دور میں سماجی حالات ہم سب کے سامنے، معاشرتی صورتحال ہم سب کے سامنے ہے۔ ٹھیک، ہر جگہ بس ہر جگہ ملاپ ہے، دفتروں میں، کالجوں میں، سکولوں میں، کوچنگ سینٹروں میں، بازاروں میں، فنکشنوں میں۔ اس صورتحال میں اپنے آپ کو بچانا آسان نہیں، بہت مشکل، بہت ہی مشکل ہے، اور اس سے اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے۔ میں حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ اضمن له الجنہ، جو مجھے گارنٹی دے گا، دو چیزوں کا غلط استعمال نہیں کرے گا، دو چیزوں کی گارنٹی مجھے دے گا، ضمانت کہ ان کا غلط استعمال نہیں کرے گا، میں اسے ضمانت دیتا ہوں کہ وہ جنت میں آئے گا۔ نمبر 1 زبان، نمبر 2 دو رانوں کے بیچ کا پورشن۔ اللہ کے نبی نے جو الفاظ استعمال کیے وہ اس طرح سے، من جو شخص یضمن ضمانت دے گا، لی مجھے، اس چیز کی، ما بین لحییہ جو جبڑوں کے بیچ میں ہے۔ آپ نے خود سوچے گا یہ ہے کیا؟ زبان۔ وما بین فخذیہ، اور اس چیز کی گارنٹی دے گا جو دو رانوں کے بیچ میں ہے۔ اب آپ کو سمجھ جائے گا کیا، آگے فرمائیں ازمانو، میں اسے ضمانت دیتا ہوں الجنہ، جنت۔ وہ بہت بڑا انعام بتایا جا رہا ہے اس بڑی قربانی کے نتیجے میں، اپنی زبان اور اپنی جوانی کے جذبات، اپنی جوانی کے وہ جو مردانگی کے تقاضے ہیں ان کو کنٹرول میں رکھنا مشکل ہے، مگر جب انسان ارادہ کرتا ہے تو کر لیتا ہے۔ انسان ارادہ کرتا ہے تو کرتا ہے، اور کرنے والوں کی تاریخیں بڑی عجیب عجیب ہیں، اس کا موقع نہیں ہے۔ تو نکاح کی اس مجلس میں میسیج ان تمام جوانوں کے لیے جو یہاں موجود ہے یا جن تک آواز پہنچے، وہ یہ کہ آپ تب تک اپنی جوانی کو بچا کر کے رکھیں، بچا کر کے رکھیں، ہولڈ پر رکھیں جب تک آپ کا نکاح ہو جائے، اور اللہ کرے آپ کے نکاح کے جلد سے جلد ہونے کے اسباب پیدا ہو جائیں۔ اور اگر غلط رکاوٹیں ہیں جو ہمارے سماج میں ہیں، غلط رکاوٹیں، کہیں تو واقعی رکاوٹ ہے، ابھی کمائی کا سورس نہیں، بالغ بہنیں گھر میں ہیں، ان کے ہونے سے پہلے بچے کا نکاح نہیں ہو پاتا ہے، اور بہت ساری جگہوں پر صرف سستیاں ہیں، ماں باپ تیاری نہیں ہے، یا غلط رسموں کو پورا کرنا ہے۔ مکان ہے ابھی یہ ناکافی، ہم نیا مکان بنائیں گے، اس نیا مکان بنانے کے لیے پھر نئے ہائی فائی کی ساری سہولیات ہوں گی، پھر اس کے بعد دیکھیں گے تمہارا نکاح کا، تب تک تمہارا کچھ بھی ہو جائے۔ یہ بہت ہی مشکل صورتحال ہے۔ یہ سمجھیے ایسے ہی ہے کہ ایک انسان سخت دھوپ میں کھڑا ہے اور پسینہ نکل رہا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو پیاس لگی ہے، اس پیاس کے لیے وہ تڑپ رہا ہے، ہم سے وہ پانی مانگتا ہے تو ہم کہیں گے کہ صاحب ابھی ہمیں خاص قسم کا منرل واٹر کی بوتل منگوانی ہے، پھر ایک خاص قسم کے کراکری لانی ہے، اور وہ میڈ ان جاپان یا میڈ ان جرمنی گلاس آئیں گے، جگ آئیں گے، اور اس کے بعد پھر ایک خاص قسم کا ٹرے لایا جائے گا، اس کے بعد ہم آپ کو پانی پینے کے لیے دیں گے، چاہے اس میں برس لگ جائیں، تب تک آپ انتظار کریں۔ سیم یہی صورت ہے، ایک جوان لڑکا وہ کالج میں ہے، خوبصورت ہے، ہیلتھی ہے، دائیں بائیں اس کے مناظر وہی ہیں، وہ سنتا بھی وہی ہے، وہ دیکھتا بھی یہی ہے، تو گویا اس کے سیکچول جذبات کو آگ لگانے والے تمام مناظر ساتھ میں ہیں، اور ہم کہتے ہیں ابھی بیٹا باتیں مت کرو، ابھی تو تمہیں پڑھنا ہے، پھر ڈگری کرنی ہے، پھر جاب کرنا ہے، پھر اپنے پاؤں پر کھڑے ہونا ہے۔ گھر میں کروڑوں کی پراپرٹی ہے، اس کو کہتے ہیں جب آپ پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے تب آپ نکاح کی بات سوچیں گے۔ یہ ہے ہمارا وہ ظلم جو ہمارے بچوں پر ہمارے ذریعے سے، اللہ اس کا سدھار فرمایا، اللہ اس کا حل نکال رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جب نکاح ہوا تھا، حضرت علی اس حال میں ہے کہ ان کے پاس مکان نہیں، کمائی کا سورس نہیں، کوئی بیلنس نہیں، کچھ بھی نہیں، جوان تھے، تقاضا تھا۔ کئی حضرات نے مشورہ دیا کہ تم حضور کی خدمت میں جا کر کے نکاح کی رشتہ مانگو، لیکن ہمت نہیں کر پا رہے تھے۔ اب ان کے چچا موجود ہے حضرت حمزہ،
लेकिन हजरत हमजा से घबरा गए, उनके कह न सके कि हजरत आप मेरी तरफ से जाएं और हुजूर को रिश्ता मांगे। अब हजरत अली की तरफ से वालिद जाते, मगर वालिद थे ही अबू तालिब, ख्वाजा अबू तालिब। उनकी तरफ से उनके बड़े भाई जब बात चाहते रिश्ता मांगने के लिए, जब उनके बड़े भाई दूसरे मुल्क में थे, हबशा में, उनकी बहन रिश्ता मांगने के लिए जा सकती थी, वो मक्के में थी। तो हजरत अली मदीना में हैं, जंग बदर हो चुकी थी, उसमें उनके कारनामे अंजाम दिए थे, न रहने को घर है, न कमाई का कोई सोर्स है। तो इसलिए जब कोई तैयार न हुआ और किसी को कह न सके, तो हिम्मत करके खुद ही हुजूर की खिदमत पहुंचे। अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया, हुक्म फरमाइए क्या। अब हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कह नहीं पा रहे हैं कि हजरत मैं आपसे रिश्ता मांगने आया हूँ, आपकी बेटी फातिमा का, ये कह ना सके। हुजूर ने फिर पूछा क्या हुक्म है, क्यों आए। वो खामोश सर नीचे करके दूसरी मरतबा तो पूछ लिया, तीसरी मरतबा का मुझे याद नहीं, हदीस में तीसरी मरतबा का तस्करा है या नहीं, लेकिन दूसरी या तीसरी मरतबा के बाद आप अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया, मुझे लगता है कि तुम फातिमा का रिश्ता मांगने। अली रज़ी अल्लाह के पेशानी पर पसीना आ गया, शर्मिंदा हो गए और कहे बगैर उठ के चले। समझ गए हुजूर की बात यही थी, कह न सके। उसके बाद अगली नमाज के वक्त में अल्लाह के नबी हम खड़े हो गए, फरमाया अबू तालिब का बेटा अली फातिमा का रिश्ता मांगने के लिए आया, मुझे मंजूर। ये हुई एंगेजमेंट, जिसके लिए हम कभी लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, ये एंगेजमेंट हुई। उसके बाद आपने उनको बुलाया, फरमाया महर। उन्होंने से कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। फरमाया अभी माल गनीमत तुम्हें बहुत सारा मिला है, वो महर में लाओ। चुनांचे वो चीजें बेची गई और वो महर तैयार किया गया, जो महर आज तकरीबन 80,000 90,000 या 1 लाख तक बनेगा, उसको कहते हैं महर फातिमी। तो वो महर अदा किया। अली रज़ी अल्लाह कहते हैं कि मैंने सोचा जब मेरा रिश्ता हो रहा है तो कम से कम दावत वलीमा का मैं इंतजाम करूंगा। फातिमा के साथ मेरा रिश्ता हो रहा है, इस कायनात का सबसे मुकद्दस रिश्ता। तो अब मैं दावत का इंतजाम करने के लिए तदबीरें सोचने लगा कि सोचा मेरे पास पैसा तो है नहीं, चलो मैं जंगल से घास काट करके लाऊंगा, बाजार में बेचूंगा, पैसा बनेगा, फिर मैं दावत करूंगा। तो घास काटने का इंतजाम किया उन्होंने। तो क्या लंबा वाकया है, वो बयान करने का मौका नहीं है। गरज ये कि हमारी तारीख रोशन तारीख ये है। बहरहाल खुलासा ये है कि जिन जवानों का रिश्ता अभी तक नहीं हुआ है वो अपनी जवानी की हिफाजत करें। अगरचे आप सवाल कर सकते हैं मुश्किल है या आसान, मैं कहूँगा बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और जब मैं कहूँगा मुश्किल है तो मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा मुश्किल आप झेल रहे होंगे। लेकिन अगर आपने इस मुश्किल को पार कर लिया और अपने आप को होल्ड पर रख लिया तो आपको बहुत बड़ा मेडल, हम जैसे इंसानों की तरफ से नहीं, अल्लाह के नबी की तरफ से आपको मेडल। अल्लाह आपकी जवानी को सलामती रखे। अब इस वक्त हम जो निकाह पढ़ रहे हैं, इस निकाह में जिनका निकाह हो रहा है वो भी निकाह मजलिस में मौजूद हैं, और जिन साहिबजादी का निकाह होगा उनकी तरफ से भी यहाँ वो हजरत मौजूद होंगे। बच्ची की तरफ से जो वकील बनकर के आए हैं वो आगे आ जाए। जो चीज़ आप जायज़ कह रहे हैं तो सबूत, क्योंकि इस्लाम में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसके लिए सबूत है। जवाब आएगा, इसका सबूत है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुल्हा को फरमाया बारकल्लाह, अल्लाह तुमको बरकत दे। यही लफ्ज़ हुआ। जब हम किसी को हज की मुबारकबाद देते हैं, बच्चा पैदा होने की मुबारकबाद देते हैं, ऑपरेशन कामयाब हो गया मुबारकबाद देते हैं, घर बन गया मुबारकबाद देते हैं, ये तमाम मुबारकबादियाँ इसलिए दुरुस्त हैं क्योंकि निकाह के मौके पर अल्लाह के नबी ने मुबारक किया था। तो ऐसे ही कोई और खुशी जब नसीब हो तो मुबारक कर सकते। बात को अपना सादा मोहम्मद भूखा करने की मिसाल है। ये बहुत बड़े आलिम थे, ये मदरसे में पढ़ाते थे। दोपहर जिसको हम रिसेस कहते हैं, दोपहर में क्लासों के बाद दुआ और उसकी बीवी ने उनके सामने खाना रखा चारपाई का। साहब ने कहा आप अपने पढ़ाने में मशगूल रहते हैं, घर में जवान बेटी हो गई, आप इसकी फिक्र ही नहीं है, आप सोचें जरा इसके रिश्ते की बात करनी चाहिए। मुझे ख्याल ही नहीं कि बच्ची की बड़ी हो गई, ठीक है, खाना वही छोड़ा। और पास में एक कमरे के अंदर उनका भांजा रहता था जो इन्हीं की बात पढ़ता था। उस भांजे को जाकर के कहा बेटा वालिद तो तुम्हारे वहाँ दूर हैं, उम्मीद है वो मेरी बात मान लेंगे, क्या तुम मेरी बच्ची के साथ रिश्ता करने के लिए तैयार हो जाओगे। उसने सर नीचे किया। मामू जान पूछ रहे हैं रिश्ता करने के लिए तैयार हो जाओगे। उसने कहा मामू जान जो आप और अबा जान फैसला करेंगे मुझे क्या इनकार होगा। वो वापस आ गए। वापस आकर के
وہ بیٹی جس کا رشتہ ہو رہا ہے وہ نلکے کے بعد برتن دھو رہی ہے، تو نل کے بعد بیٹھ کر کے جا کے پوچھا بیٹا آپ کی امی کہہ رہی تھی کہ مجھے آپ کی فکر ہی نہیں ہے، واقعی آپ کی فکر تو کرنی چاہیے، اب میں آپ کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، آپ اجازت دیں گے؟ وہ بیٹی حیران ہو گئی، اب اجان مجھ سے پوچھ رہے ہیں نکاح کرنے کے بعد، اب تک کوئی تذکرہ ہی نہیں، اچانک پوچھ رہے ہیں۔ تو والدہ نے یہاں سے کہا آپ عجیب انسان ہیں، اس طرح سے بیٹی کو پوچھ رہے ہیں، کون شرمیلے بیٹی آپ کو ہاں کہے گی؟ اور یہ پوچھنے کا طریقہ ہے آپ بچی جو ہے وہ برتن دھو رہی ہے اور آپ پوچھ رہے ہیں نکاح کر رہے ہیں یا نہیں؟ انہوں نے کہا بھائی شریعت کا حکم ہے، بچی سے پوچھنا ضروری ہے، پوچھے بغیر تو نہیں کر سکتا میں۔ تو بیوی نے کہا کہاں کرنا ہے آپ کو رشتہ؟ ابھی پتا تو ہمیں چلنا چاہیے نا۔ کہا کہ ابھی پتا چل جائے گا آگے واپس۔ اس لڑکے کو بلایا اور محلے سے 2 آدمیوں کو بلایا، اور محلے کے 2 آدمیوں کو بلا کر کے بٹھایا، کہنے لگا بھائی میں اپنی بیٹی کا نکاح یہ بیٹے کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں، آپ دونوں گواہ رہے ہیں۔ اور خطبہ پڑھا، اور خطبہ پڑھنے کے بعد کہا کہ آپ نے قبول کر لیا؟ انہوں نے کہا قبول کر لیا۔ کہا کہ جلدی سے جا کر دکان سے پتاشے لکھ لاؤ۔ تو 2 آنے دیے اور پتاشے خرید کر کے لائے، ایک ایک سب کو کھلایا، اور کھلانے کے بعد جا کر کے بیٹی سے کہا بیٹا میں نے آپ کا نکاح کر دیا، اٹھو جلدی سے شوہر کے ساتھ نکلو۔ چنانچہ وہ بیٹی کو اٹھا، تو بیوی حیران ہو کر کہتی ہے آپ اس طرح بیٹی کو رخصت کر رہے ہیں؟ کہنے لگا ہاں۔ کہنے لگا کپڑے؟ مولانا نے کہا کہ ابھی تو ظہر کی نماز جس نے پڑھی ہے، جن کپڑوں میں نماز ہو سکتی ہے ان کپڑوں میں یہ دلہن لڑکے کیوں نہیں جا سکتے؟ اور تمہارا جو شوق ہے وہ بعد میں کپڑے اسی کے بھیج دینا۔ چنانچہ لڑکا گیا باہر، وہاں سے رکشہ لایا، وہی سائیکل رکشہ جو آپ نے کہیں باہر دیکھا ہوتا، تو اپنی بیوی کو بٹھا کر کے وہ دوسرے کمرے میں لے گیا اور کہا اللہ کا شکر ہے میں اپنی بیٹی کے رشتے سے فارغ ہو گیا۔ اب آ کر کے کہہ رہا وہ کھانا میرا کہاں رکھا؟ یہ تھے مولانا محمد قاسم نانوتوی جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی تھی، اور جس لڑکے کا یہ نکاح ہوا ہے یہ آگے چل کر کے سر سید احمد خان کی علی گڑھ یونیورسٹی کے شعبہ تھیالوجی کے سب سے پہلا ڈین بنے تھے۔ علی گڑھ یونیورسٹی میں شعبہ دینیات کے سب سے پہلے کامیاب استاد تھے، یہی لڑکا تھا وہ، ان کا نام تھا مولانا محمد عبداللہ انصاری۔ اس طرح سے لکھا مکمل ہو گیا تھا، دستخط ہو رہے ہیں، میں کروں گا بعد میں۔ کھجوریں تقسیم کر دی، سب کو مل گئی کھجوریں؟ بہت اچھا، بہت جناب حکم یہ کیا ہے؟ ہاں بالکل علی گڑھ یونیورسٹی یہ قائم کرتا ہے، جو انہوں نے شروع کی تھی تو اس کا نام رکھا علی گڑھ یونیورسٹی کا اصل نام ہے مدرسۃ العلوم، پہلا یہاں سے انہوں نے شروع کیا، اور اس وقت ان کے ساتھ جو ساتھ دینے والے تھے وہ تمام کے تمام بہت اونچی تعلیم یافتہ تھے اور بہت پکے دیندار تھے، جتنے ان کی ٹیم تھے، نواب محسن ملک، نواب وقار الملک، مولوی سمیع اللہ، ڈپٹی نذیر احمد، علامہ شبلی وغیرہ، یہ ان کی ٹیم تھی۔ دینداری کا عالم یہ تھا کہ نواب محسن الملک واسرائے کے پاس گئے ہیں یونیورسٹی کے لیے گرانٹ منظور کرا، واسرائے نے جب ٹائم ان کو دیا ہے تو اتفاق سے وہ ٹائم دیا عصر کے بعد کا، تو یہ اپنے سیکرٹری صاحب کو لے کر کے پہنچ گئے۔ اب وہ ویٹنگ ہال میں بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں جب تک واسرائے اندر سے آئیں گے، اتنے میں مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، تو نواب محسن ملک جو ایم اے سے پی ایچ ڈی نہیں تھے، وہ ڈی لٹ تھے، اور وہ بھی برطانیہ سے واپس آ کر، ڈی لٹ کی ڈگری آپ جانتے ہوں گے جو پی ایچ ڈی سے بھی اوپر ہوتی ہے، تو بہت اونچی تعلیم یافتہ شخص تھے، تو مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا تو انہوں نے واسرائے لان کے اندر جا کر کے نماز شروع کر دی۔ سیکرٹری صاحب بیٹھے ہوئے تھے، شاید ان کا مزاج نماز پڑھنے کا نہیں تھا، اتنے میں واسرائے آ گیا، تو واسرائے نے دیکھا کہ نواب صاحب وہاں نماز پڑھنے گئے اور سیکرٹری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، تو سیکرٹری صاحب شرمندہ ہو گئے کہ نواز رائے تشریف لائے کہے ہیں ملا نماز پڑھنے کے لیے، تو شرمندگی کے ساتھ انہوں نے کہا سر یہ کچھ ملا ٹائپ کا مزاج کا آدمی ہے، یہ اس وقت بھی نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے، میں بہت سوری، میں بہت شرمندہ ہوں، آپ آگے اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو واسرائے نے کچھ نہیں کہا، ایک نظر اس کو اور ایک نظر ان کو۔ جب وہ نماز پڑھ کر واپس آئے تو واسرائے نے ہینڈ شیک کیا اور پوچھا کہ یہ آپ کے ساتھ ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں میرے ساتھ۔ کہنے لگا آپ کے ساتھ ہیں اس لیے میں کچھ نہیں کہوں گا، یہ مجھے صفائی دے رہے تھے آپ کی نماز پڑھنے پر، مجھے تو بہت خوشی ہوئی کہ آج پہلی مرتبہ اسلام میں گاڈ کو سجدہ کیا جا رہا ہے، اور یہ شرمندگی محسوس کر رہے تھے کہ اپنی نماز کیوں پڑھی، دراصل یہ خود نمازی نہیں ہے اس لیے اسی کو لیپ تھیپ کر رہے تھے۔
میں عرض کر رہا تھا برتر اخلاقیات. سر سید احمد خان کے پاس ایک آدمی آیا. انہوں نے کہا سر میں ایک معافی مانگنے آیا. پوچھا کیا؟ کہنے لگے میں انگریز گورنمنٹ میں ملازمت ڈھونڈنے کے لیے گیا. انہوں نے مجھ سے کہا تم ہو کون؟ تو میں نے سوچا اگر میں اپنے ماں باپ کا تعارف کراؤں گا تو یہ مجھے ملازمت نہیں دیں گے، لہٰذا میں کوئی بڑا والا تعارف کروں تاکہ یہ ملازمت مجھے مل جائے. تو میں نے وہاں کہہ دیا کہ میں سر سید احمد خان کا داماد ہوں. انہوں نے کہا اچھا سر سید احمد خان کے داماد ہیں آپ ہیں؟ جی. تو انہوں نے مجھے خرچ ملازمت دے دی. اب میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں کہ میں آپ کا داماد تو نہیں. ہو سکتا ہے آئندہ چل کر آپ کبھی سنیں گے تو آپ کو دکھ ہوگا تو میں معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں. اب اس موقع پر سر سید کو کیا کہنا چاہیے تھا؟ ظاہر ہوگا غضبناک ہوتے. انہوں نے کہا بیٹا گھبرانے کی بات کوئی نہیں ہے، بلا شبہ تم میرے داماد نہیں ہو. آج کے بعد میں تمہاری بیوی کو اپنی بیٹی بنا لیتا ہوں. تمہاری بیوی میری بیٹی ہو گئے تو میرے داماد ہو. جاؤ خوش ہو. یہ ہے برتر اخلاق. سر سید احمد خان کے ساتھ میں سے آگے وہ جن کا انتظار تھا آئے تو آگے. بہت اچھا.